بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں محمد یونس اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں عباسی اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم رمضان شریف کے آمد ہے، اس سلسلے میں ان کے رمضان شریف کا استقبال کرتے ہیں، اس سلسلے میں آج ویڈیو شروع کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمیں فائدہ ہوگا، آپ ضرور اس سے مفید ہوں، اعمال میں بھی بہتری ہوگی، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ فرماتے تھے۔ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات، عبادات اور ریاضات میں آمدنوں کے نسبت کافی اضافہ ہو جاتا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو فرماتے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے فرمایا، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر میں وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نازل فرمایا، رمضان المبارک ہی کی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر پورے قرآن کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو اللہ رب العزت نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور اس کے قیام یعنی تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ جو شخص اس میں کسی بھلائی کے نفلی کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے گا، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا ہو۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ سے اس کی خلاصی کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں بھی ذرا برابر کمی نہیں آگے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو تو وہ چیز میسر نہیں جس سے روزہ افطار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جس نے پانی ملے دودھ کے گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دیا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا پلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ بخشش اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اس مہینے میں اپنے غلام کا کام ہلکا کیا، اپنے نوکر یعنی ملازمین کا کام اس میں کمی کی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی مزید کثرت کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا کرتے، اور اس ماہ میں نہایت محتاط رہتے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوگی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی عبادات میں اب زیادہ تیزی لیں، نوافل اور جو باقی باتیں ہیں اس میں بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ترغیب ہے کہ اس میں ثواب کا بھی زیادہ ہے۔ رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ پورے انشاءاللہ مسلمان ہیں ہم 5 وقت نماز تو پہلے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اب جماعت پڑھنی چاہیے، اور
क्या कहते हैं, इसके अलावा आप जो गरीब गुरबा हैं उनका एहसास ख़ास तौर पे उनका ख्याल रखना है दौरान में, कि उन्हें भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, उनके मसाइल में उनमें हम मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक हिदायत दे और अमल करें हम। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।